السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا یہ درست ہے کہ کسی بھی شیخ کی تمام تر توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی ہے؟ کاملین کے نزدیک کشف، تصرف یا ولایت کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ آئیے دیکھتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مرشد کامل اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں، بارہا یہاں ذکر ہوا کہ ہم عموماً کشف و کرامات اور کسی شخص کے مستجاب الدعوات ہونے سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص یہ سب چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ان کی حیثیت مداری کے کرتب سے زیادہ نہیں رہتی، وہ ان سے بہت دور بھاگنے لگتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پکڑ کر بیٹھا رہے، رب تعالیٰ کے در پر بیٹھا رہے۔ پھر اس انسان کی توجہ کا مرکز اور زندگی کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب تعالیٰ مل جائیں۔ وہ کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات ہونے سے گھبرانے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایسے ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے وہ بادل نخواستہ دعا کر رہا ہے، کیونکہ اگر دعا نہیں کرے گا تو رب تعالیٰ کے حضور خسیس کہلائے گا۔ وہ دعا تو کر دے گا لیکن بڑے برے دل کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا دھیان تو کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ میرا رب تو مجھے پالتا ہے۔ جب میرا رب مجھے پال رہا ہے تو پھر میں رب سے وہ چیز کیوں مانگوں جسے وہ حقیر ترین سمجھتا ہے۔ دنیاوی مال و زر رب تعالیٰ کے نزدیک حقیر ترین چیز ہے۔ اگر کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز کیوں مانگوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری وہ سب کے سامنے ہے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقارت سے ٹھکرا دیا اور جس چیز کی قیمت رب تعالیٰ کے نزدیک مردہ بکری کے بال کے برابر بھی نہیں، وہ کیوں مانگی جائے؟ ہاں، رب سے آپ ضرور مانگیے لیکن دنیا نہیں، کیونکہ پالنے کا تو دعویٰ اور وعدہ رب نے یہ کہہ کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پالنا بہت وسیع اصطلاح ہے۔ انسان کے تمام ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری رب تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، رحم مانگ لیں۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ اگر توفیق اور ہمت عطا فرمائے تو اس سے اس کی ذات مانگی جا سکتی ہے۔ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے، لیکن پھر تیار رہنا چاہیے کہ اگر انسان نے یہ دعا مانگی اور قبول ہو گئی تو پھر دنیاوی لحاظ سے کچھ سختیاں بھی سہنا پڑیں گی۔ میرے اچھے ناظرین، بڑی ہی کیفیت ہے مجھے لگتا ہے اس ساری گفتگو میں۔ آپ کو محسوس ہوا ایسا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کشف و کرامات ہیں نا، یہ بس ایک مداری کا کرتب ہے۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ کشف و کرامات حاصل کر لی جائیں۔ بہت سے لوگ مسکنسیپشن کا شکار ہیں میرے اچھے ناظرین، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی روحانیت ہے، ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے گی تو ہم کشف میں چیزوں کو دیکھ لیں گے اور ہمیں پہلے سے پتہ چل جایا کرے گا کیا ہونے والا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے میرے اچھے ناظرین کہ
یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے کہ آپ کو چیزوں کا پہلے سے پتہ چل جائے. جن لوگوں کو کشف حاصل ہے ان میں سے کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بڑی پریشانی والی بات بھی ہوتی ہے. جیسے اگر زندگی میں کوئی مشکل آنی ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے جب وہ مشکل آئے، اور اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ کہیں الکھ نگری میں یا شہاب نامہ میں، میرا خیال الکھ نگری میں ہی کسی خاتون کا ذکر تھا جنہیں پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا اور ان کے والد کی ڈیتھ ہونے والی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک وائٹ سا کپڑا اڑتا ہوا جا رہا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ والد کی ڈیتھ ہونے والی ہے. تو ان کے لیے تو پھر وہیں سے غم کے لمحات شروع ہو گئے نا. تو بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے جناب اگر کسی کو کشف حاصل ہو جائے تو، اور پھر اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں ایسی چیز کا پتہ چلنا. اور دوسرا ظرف اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے حالات و واقعات کو دیکھ پاتا ہے تو اس کو اپنے اندر پی جانا، چھلکنا نہیں، دوسرے کو بتا نہیں دینا کہیں پہ اوہ یار تمہارے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے اور اس بندے کو بھی پریشان کر دو کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو پھر پہلے اللہ انہیں ظرف عطا کرتا ہے، پھر یہ کوالٹیز عطا کرتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈسٹریکشن ہیں یہ چیزیں، کیونکہ پھر بہت سے لوگ انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس جی روحانیت مل گئی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن ہماری منزل کیا ہے، ہماری جستجو کیا ہونی چاہیے، ہماری طلب کیا ہونی چاہیے؟ جی ہاں، ہماری طلب، ہماری جستجو، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پالیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہمیں دائمی قیام عطا ہو جائے. اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، آقا سے آقا کو مانگ لیں، اور بس قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اہل بیت کی بارگاہ میں. تو بس پھر بیڑا پار ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اور آقا سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہیں، تو پھر دنیا ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، معنی ہی نہیں رکھتی. اور ایسے لوگوں کو اگر کبھی کشف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو بھی جائے تو وہ آقا سے کوئی دنیا نہیں مانگیں گے، دنیا کا سوال نہیں کریں گے، آقا سے آقا کو مانگ لیں گے. اور شاہ صاحب نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے، میرے جیسے چھوٹے لوگوں کو ایک گائیڈنس فراہم کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا ہے اور آپ کی دعا پھر قبول ہو گئی ہے، تو پھر یہ نہیں ہونا کہ سیدھا ہی اللہ آپ کو مل جائے گا. پھر آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، پھر تھوڑی سی مشکلات ہو سکتا ہے زندگی میں آئیں، لیکن وہ کوئی دائمی نہیں ہوتی. وہ صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پرکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میری دوستی کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بس جوش میں مانگ تو بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، لیکن جب مشکل آئی تو کہتا ہے اللہ رہنے دے. یہ نہ ہو کہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اللہ سب کو بامراد کرے، اور جو آقا سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہیں اللہ ان سب کو بھی بامراد کرے. اللہ اپنی ساری مخلوق پہ رحم فرمائے اور اپنے پیاروں کے وسیلے، اپنے پیاروں کے صدقے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں. بس کیا کہوں میرے اچھے سامعین، ریفرنس بتا دیتی ہوں آپ کو. کتاب عرض فقیر پیج 276 اینڈ 277.